کہ اگر غم کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو صرف محرم الحرام کا مہینہ ہی غم کا مہینہ کیوں ہے؟ صرف محرم الحرام ہی غم کا مہینہ کیوں ہے؟ ہم اسے غم کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے لوگ اسے غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کی شہادت کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے، یا اگر کسی کی شہادت کے دن کو اگر غم کا مہینہ قرار دیا جائے تو اسلام کے اندر میں کوئی دن کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے چلے جائیے، 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ایک لڑکی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوئے، اور مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اتنا بڑا مقام خلیفہ رسول، بادشاہ تھے مسلمانوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ حضرت عمر کا بڑا مقام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے 1 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے۔ اس سے آگے اگر ہم چلے جاویں، 18 ذی الحج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر ہے۔ پہلے ایک لڑکی کا نکاح کرایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسری لڑکی کا نکاح کرایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری تیسری لڑکی ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان کے نکاح کے اندر میں دے دیتا۔ یہ مقام ذو النورین جس کو کہا گیا۔ اور مزید خلیفہ رسول تیسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ 18 ذی الحج کو بے رحمی سے مظلومانہ طریقے کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے چلے جاوے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال کے مہینے میں
اس غزوے کے اندر میں، اس لڑائی کے اندر میں شہید کر دیا گیا، جس لڑائی کے اندر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور بہت ہی مظلومانہ طریقے کے اوپر، اور آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی نعش کا یہ حال کر دیا کہ آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، اور آپ کا سینہ چیر کر کے آپ کا کلیجہ باہر نکالا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیسے مظلومانہ طریقے کے اوپر شہید کیا ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی نعش مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے۔ اور جس وحشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، بعد میں جا کر کے وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ آپ کو تو میں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ اسلام معاف کر دیتا ہے۔ اگرچہ آپ نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، لیکن چونکہ اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ کو تو ہم نے معاف کر دیا، لیکن ایک کام کرنا، میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت کا کس قدر غم ہوا ہوگا، اندازہ لگاؤ ذرا۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے وہ صحابی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مجھے دیکھ کر کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کون سے مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں۔ اس سے پہلے چلے جائیے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاتح خیبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر کے مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں شہید کر دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا عزیزو، اگر محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو ذی الحج کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی تو داماد رسول تھے، وہ بھی تو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ بھی ایک بڑے اونچے پائے کے صحابی تھے۔ اگر محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو شوال کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ شوال کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے مظلومانہ طریقے کے اوپر شہید کر دیا گیا۔ شوال کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے چلے جائیے فاتح خیبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رمضان کے مہینے میں شہید کر دیا گیا، تو رمضان کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔
ایسے تو کئی مہینے ہوں گے جس کے اندر میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، ایسے تو کئی دن ہوں گے جس دن کے اندر میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر ہر مہینے کے اوپر، ہر دن کے اوپر اگر ہم غم منانا شروع کر دیں تو پھر اسلام کے اندر میں نہ کوئی دن خوشی کا رہے گا، نہ کوئی مہینہ خوشی کا رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ منحوس نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ اسے منحوس کہتے ہیں اور وہ اسے غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک محرم کا مہینہ نہ غم کا مہینہ ہے نہ منحوس مہینہ ہے، بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے حرمت یعنی اس کے احترام ہونے کی دلیل یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔